نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احرام کے لباس میں تہبند چادر اور ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تہبند چادر اور جوتوں میں احرام باندھنا چاہیے، اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن لو لیکن انہیں ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ لو۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے لیے الگ ہوئے اور غسل فرمایا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ احرام باندھنے سے پہلے مردوں کا جسم پر خوشبو لگانا مسنون عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل اچھی طرح خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ احرام باندھنے کے لیے 2 نفل ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنے کے لیے یہ الفاظ کہنا مسنون ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے تلبیہ کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لبیک عمرۃ وحجہ۔ احرام کی حالت استباء صرف طواف عمرہ کے لیے مخصوص ہے۔ عام حالات میں خصوصاً نماز کے وقت دونوں کندھے احرام کی چادر سے ڈھانکنے ضروری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہ ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔